بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم وہ اذکار اور دعائیں سیکھ رہے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں برکت اور ہمیں شیطان اور ہمارے جتنے بھی دشمن ہیں، وہ چاہے انسانوں میں سے ہوں چاہے شیاطین میں سے ہوں، ان سے لڑنے کی طاقت دیتی ہے۔ ان اذکار اور دعاؤں میں سے ایک ذکر اور ایک دعا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے بھی پڑھتے تھے، وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی یہ اتنا طاقتور ورد ہے، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ اس کے متعلق جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں وہ پہلے میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی طاقتور دعا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ثابت ہے اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2311 ہے۔ ایک لمبا قصہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ فرماتے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں جو فطرانہ اکٹھا ہوا، جو مال اکٹھا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نگرانی کرنے کے لیے مجھے جو ہے وہ وہاں پر کھڑا کر دیا کہ بھئی یہ مال پڑا ہوا ہے، فطرانے کا آپ نے یہاں پہ نگرانی کرنی ہے۔ فاتانی آتن، میرے پاس ایک آنے والا آیا، وہاں سے اس نے جو مال پڑا ہوا تھا، کھانے کی کچھ چیزیں تھیں اور بہت کچھ تھا اس میں، تو کہتے ہیں کہ وہ جو کھانے کی چیزیں تھیں نا، اس میں سے اس نے ایک پورا جو ہے نا اس کو بھرا ہے وہاں سے، اور بھر کے وہ جانے لگا، تو کہتے ہیں فاخذتہ، میں نے اس کو پکڑ لیا، وقلت، اور میں نے اسے کہا واللہ لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو وہ آگے سے منت سماجت کرنے لگا، کہنے لگا انی محتاج وعلی عیال، میں محتاج ہوں، میرے گھر والے ہیں، بھوکے ہیں، ولی حاجت شدیدہ، بڑی سخت ضرورت ہے، مجھے چھوڑ دو۔ کہنے لگے کہ فخلیت عنہ، میں نے چھوڑ دیا، مجھے ترس آ گیا۔ صبح ہوئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ آپ کا جو رات آپ نے بندہ پکڑا تھا، رات کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے جس طریقے سے وہ قصہ ہوا تھا وہ بیان کر دیا کہ رات یوں اس نے جو ہے وہ مال اٹھایا، کھانا اٹھایا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور پھر اس نے اس طریقے سے میرے سامنے اپنی ضرورت اور حاجت کو پیش کیا، مجھے رحم آ گیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وسیعود، وہ دوسری رات بھی آئے گا۔ دوسری رات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکنا ہو گئے کہ آج پھر آئے گا، پھر آیا، پھر وہی معاملہ ہوا، پھر کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا۔ تیسری رات وہ پھر آیا، تیسری رات آیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا، اور میں نے جب اس کو پکڑا تو اس نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے تمہارا، اب آج کی رات میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو کہنے لگے ہیں کہ اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ دعنی اعلمک کلمات، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ایسے کلمات ہیں ینفعک اللہ بہا، اللہ تمہیں اس کے ذریعے فائدہ پہنچائے گا۔ اب دیکھیں اس کا بھی عقیدہ ہے سکھانے والے کا، حدیث کے آخر میں ہے کہ وہ کون تھا جو سکھا رہا تھا، وہ شیطان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کچھ سکھائے تو اس سے سیکھنا تو نہیں چاہیے، لیکن شیطان سکھائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ جائے تو وہ بھی درست بات ہوتی ہے، وہ بھی حدیث ہوتی ہے، اور وہ پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حدیث بتائی گئی، اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اللہ تمہیں اس کے ذریعے فائدہ دے گا۔ تو شیطان کا بھی عقیدہ ہے کہ فائدہ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اب شیطان نے کہا کہ میں تمہیں کلمات سکھاتا ہوں۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ قلت، میں نے کہا ما ہننا، کون سے وہ کلمات ہیں؟ تو اس نے کہا اذا اویت الی فراشک، جب آپ اپنے بستر پر آئیں، فقرأ آیت الکرسی، تو آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت 255 ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اس نے آیت الکرسی مجھے پڑھ کے سنائی تو آگے کہنے لگا فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، آیت الکرسی جب تم بستر پر جاؤ گے اور پڑھ لو گے
تو مسلسل پوری رات تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو تمہاری حفاظت کرے گا. وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ یا حَتَّى تُصْبِحَ, جب تک صبح نہیں ہو جائے گی, جب تک آپ صبح نہیں کر لیں گے, آپ کے نزدیک شیطان نہیں آ سکے گا. یہ آپ پڑھ لیں. تو کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھے یہ کلمات سکھائے تو صحابہ جو تھے وہ علم کے بڑے حریص ہوتے تھے. علم حاصل کرنا یا علم کی کوئی چیز انہیں مل جاتی وہ سب کچھ قربان کر دیتے تھے. تو انہوں نے وہ چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ میں نے اسے جانے دیا. صبح ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے فرمایا کہ بھئی اس طریقے سے اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سے کلمات ہیں؟ فرمایا کہ اس طریقے سے اس نے کہا ہے کہ بستر پر آئیں, آیت الکرسی پڑھیں تو ایک حفاظت کرنے والا حفاظت کرے گا, شیطان قریب نہیں آئے گا پوری رات. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انہ قد صدقک وہو کذوب, وہ بہت جھوٹا تھا لیکن آج وہ سچ بول گیا, یہ بات اس نے سچی کر دی ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی تصدیق کر دی کہ سچی بات کر گیا اور صحیح چیز سکھا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا پتہ ہے کہ 3 دن سے کس سے مکالمہ چل رہا تھا, کون تھا یہ؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے تو نہیں پتا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان, یہ شیطان تھا. یعنی شیطان اچھی بات بھی, کبھی کبھی برے لوگ بھی اچھی بات سکھا دیتے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن تصدیق ہونی چاہیے نا. اس کی تصدیق کسی ایسی جگہ سے ہونی چاہیے جہاں پر مطلب قرآن سے یا حدیث سے کہیں نہ کہیں سے اس کی تصدیق ہو جائے. آج کے دور میں اگر کوئی بھی ہمیں کوئی بات سکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی تصدیق کریں کتاب و سنت سے, کیا یہ موجود ہے کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتے تھے. تو پتہ کیا چلا, آیت الکرسی اگر بندہ رات کو پڑھ لے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے, پوری رات شیطان قریب نہیں آتا. ایک دوسری حدیث ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ صحیح مسلم میں 810 نمبر روایت ہے, جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں اتدری ای آیت فی کتاب اللہ, کیا آپ کو پتہ ہے کہ کتاب اللہ میں ای آیت فی کتاب اللہ اعظم, اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے عظیم ترین آیت ہے؟ تو فقال اللہ و رسول عالم, پہلے تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ سوال ان سے کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ یہ جواب دے دیں گے. بار بار ان سے سوال کیا تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو ہے ابو المنذر ہے, تو فرمانے لگے کہ ہی آیت الکرسی. تو کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ یہ آیت الکرسی ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی اور فرمانے لگے لیہنیک العلم ابو المنذر ابی بن کعب, آپ کو علم مبارک ہو, یا اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا کرے. یہ ایک دعائیہ کلمات ہوتے تھے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا عرب میں استعمال کیے جاتے تھے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے. ایک اور حدیث آتی ہے صحیح ابن حبان میں 784 نمبر, یہ بھی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے. فرماتے ہیں کہ ان کے بیٹے جو ہیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب گھر میں موجود تھے. تو کہتے ہیں ہمارا نا ایک ٹوکرا تھا, اس کے اندر ہم کھانے پینے کی چیزیں رکھا کرتے تھے. اس کے اندر کھجوریں پڑی تھی اور روزانہ نا کھجوریں اس میں سے کم ہونے لگتی. تو کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ فحرسہ ذات لیلہ, سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نا یہ سوچا کہ آج پہرا دیتا ہوں. تو انہوں نے اس رات پہرا دیا کہ بھئی دیکھیں تو صحیح ہے کھجوریں جاتی کدھر ہیں رات کو. تو کہتے ہیں فائزہ ہوا بدابۃ کہیۃ الغلام المحتلم, اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک جانور ہے اور وہ انسان کی شکل میں کھڑا ہوا ہے, یعنی ایک جس طرح نوجوان انسان ہوتا ہے نا اس طریقے سے وہ کھڑا ہوا ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے اس کو سلام کیا, فرد السلام, اس نے سلام کا جواب دیا, مسلمان جن تھا. فقلت, میں نے کہا کہ ما انت جن ام انسن, تم کون ہو, جن ہو یا انسان ہو. اب دیکھیں یہاں پر ان کی بہادری چیک کریں کس طریقے سے جو ہے وہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں بھائی انسان ہو کہ جن ہو. وہ کہنے لگا میں جن ہوں. فقلت ناولنی یدک, کہتے ہیں کہ میں نے کہا اپنا ہاتھ آگے کرو. اس نے ہاتھ آگے کیا تو کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تو وہ ہاتھ جو ہے وہ جس طرح کتے کا ہاتھ ہوتا ہے اس طریقے سے تھا. اس کے جو ہے وہ انگلیاں وغیرہ اس طرح کی نہیں تھی اور اس پہ جو ہے وہ کتے جیسے بال تھے. فقلت ہاکذا خلق الجن, تو میں نے پوچھا کہ جن اس طرح کے ہوتے ہیں جس طرح تم ہو. تو کہنے لگا
جو جن تھا کہ انہو ما فیہم من ہوا اشد منی، مجھ سے بہت زیادہ خطرناک اور بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، میں تو ایک نارمل سا جن ہوں. تو کہنے لگے ما یحملک علی ما صنعت، بھائی یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ تمہیں کس نے، مطلب کیوں تم کر رہے ہو، ہمارے گھر سے چوری تم کر رہے ہو. کہتے کہ بلغنی انک رجل تحب الصدقہ، مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہیں سے کہ آپ جو ہیں وہ صدقہ کرنے کو پسند کرتے ہیں، تو میں آپ کا کھانا لے جاتا ہوں تو وہ صدقے میں گنا جائے گا، میں لے جاتا ہوں بس. قلت، میں نے کہا کہ یعنی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ ہمیں تم سے کون سی چیز بچائے گی، کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی چیز کو بتاؤ کہ بھئی جس سے ہم بچ سکیں. تو اس نے کہا کہ حاذی الآیہ آیت الکرسی، یہ جو آیت ہے نا آیت الکرسی، یہ جو ہے وہ بچائے گی آپ کو ہم سے. تو کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور صبح جو ہے وہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو ان کے پاس جا کر انہوں نے یہ بات ذکر کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صادق الخبیث، خبیث نے سچ کہا. اچھا، یہ جو میں نے بات کی نا جن مسلمان تھا، تو یہ درمیانی سی بات ہے، اس میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان جن تھا. وہ تو اس نے سلام کا جواب دیا، تو اس وجہ سے وہاں سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق الخبیث، خبیث نے سچ کہا. یعنی جو ہے وہ عام طور پہ ان کی عادت اس طرح کی نہیں ہوتی، لیکن آج وہ سچ بول گیا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث آتی ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عمل الیوم واللیلہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 182 ہے اور حدیث نمبر 100 ہے. اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ المکتوبہ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی ایک مرتبہ، لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی. یعنی بندہ فوت ہوتے ساتھ جنت میں چلا جائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو یہ ساری حدیثیں جو آیت الکرسی کی فضیلت پہ ہیں، رات کو سوتے وقت پڑھنا، فرض نماز کے بعد پڑھنا، یہ دو جگہیں، اور اس کے علاوہ مال کی حفاظت یا شیطان سے ویسے ہی دور رہنے کے لیے، جس طرح کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی جو حدیث صحیح ابن حبان کے حوالے سے گزری ہے، تو اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رات کو سوتے ہوئے اگر آپ پڑھو، کسی بھی وقت. بچپن میں نا ہمارے بزرگ ہمیں کہا کرتے تھے بھائی سائیکل کھڑی کی ہے آیت الکرسی پڑھو، دروازے کو تالا لگایا ہے آیت الکرسی پڑھو، کوئی بھی چیز جو ہے وہ تم نے حفاظت کے ساتھ اس کو کہیں رکھنا ہے اس پر آیت الکرسی پڑھو. تو ہم سمجھتے تھے یار یہ ویسے ہی ہے، آیت الکرسی سے کیا ہوتا ہے. لیکن اب جب حدیث پڑھ رہے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مال کی حفاظت اور شیطان سے دور رہنا اور اس طرح کی ساری چیزوں سے جو ہے نا وہ بچنے کے لیے آیت الکرسی بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کو یاد کروائیں. اور یہ آیت الکرسی کے جو معنی ہے نا، یہ اس میں بڑی گہرائیاں ہیں. آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں 5 نام ذکر ہوئے ہیں اور 20 سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر ہوئی ہیں. کبھی اس کے ترجمے پہ اور انشاءاللہ اس کی جو گہرائیاں ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ابھی صرف آیت الکرسی کی فضیلت پہ جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، تو کوشش کریں خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، رات کو سوتے ہوئے اس کو پڑھیں. ہر وقت جو ہے وہ جب وقت ملے آیت الکرسی جو ہے وہ، اور خاص طور پہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ہرگز نہ چھوڑیں. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.